سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کوئی مثال ہے ڈاکٹر ہے اور ہم سب بھی اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن وہ کبھی سرجری میں بیٹھے بھی نہ کوئی دوائی بھی لکھ کے نہ دے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ بھائی جو پتہ چلے کہ ڈاکٹر ہے لیکن نام اس کا ڈاکٹر ہو تو نام کی ڈاکٹر ہو نا جو کام تھا اس پتہ نہیں چلا ہوا ٹیچر ہے کوئی ٹیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھانا ہم کہیں یہ ٹیچر ہے تو ذہن میں کیا جائے گا کہ یہ آلو چھولے بیچے گا نہیں یہ کتاب پڑھائے گا بچوں کو پڑھائے گا اور نہ بچوں کو پڑھائے نہ کوئی کتاب پڑھا ہے نہ کبھی دیکھا جائے پڑھا رہا ہے لیکن اس کو کیا کہا جائے ٹیچر تو وہ کیسا ٹیچر ہوگا نام کا ٹیچر ہوگا ہے جی سمجھے بات اور مثال سمجھا کہ بھائی کوئی بھی ہو مثال کے طور پر ڈرائیور ہے اب وہ ڈرائیور صاحب نام تو ڈرائیور ہے اس کا نہ کبھی ڈرائیو کرے نہ گاڑی چلائے نہ مسافروں کو لے کے جائے تو کیسے ڈرائیور ہوگا جب آپ ڈرائیور کہیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا جائے گی بات لائسنس ہوگا ماشاء اللہ بس چلاتا ہوگا یا کوئی ٹیکسی چلاتا ہوگا یا کوئی ڈرائیور ہے پروفیشنل تو اس طرح کوئی دکاندار ہے تو جی فلاں شاپ ہے مٹھائی کی شاپ ہے آدمی اس کو دیکھتے کہ چلو اس کی دکان پہ جائیں مٹھائی وٹھائی کھائیں اس کے ہاتھ کی اچھی مٹھائی بناتے ہوگی برفی شرفی فرسٹ کلاس ہوگی لیکن نہ بھائی کو برفی بنانے ہے نہ جلیبی نہ کسی چیز کا پتہ اس کو نام کیا ہے اس کا مٹھائی والا تو مانیں گے آپ اس کو نہیں مانیں گے اس مثال سے واضح جو بات ہوئی وہ یہ کہ کسی انسان کو اگر ماننا جائے گا تو اس کے نام سے نہیں بلکہ جو اس کے اندر صفت ہوگی اور اس صفت کو وہ کر رہا ہوگا تبھی مانیں گے نا اس کو ڈاکٹر ہے انجیکشن لگا رہا ہے دوائیں دے رہا ہے پرسکرپشن دے رہا ہے جی ڈاکٹر ہے مٹھائی بنا رہا ہے جی تو مٹھائی والا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے خوب محنت کر رہا ہے ٹیچر ہے تو نام اور وہ صفت جو اس کو دی گئی ہے دونوں میں فرق ہے اگر آپ ایسے ہی کسی کو کہہ دیں گے تو بہت سے ڈاکٹر صفت ہونا اور بات ہے اور نام ہونا اور بات ہے جب تک جو چیز اس کے اندر ہونی چاہیے اس نام کے ساتھ وہ نہیں کر رہا تو حقیقت میں وہ نہیں ہے بے شک وہ بہت بڑی تختی بھی لگا رہے ڈاکٹر سے فلاں MBBS بہت بڑی تختی لگا رہے مٹھائی بنانے والا سب کچھ کرے تو لوگ ہنسیں گے کہ بھئی تو ہنس کے کہیں گے جی یہ فلاں آدمی ہے تو مانے گا تو نہیں اس کو ایسے ہی یا نہیں ہے
تو بھائی یہ مثال جو سمجھ جائے گی بڑی اچھی مثال ہے. اب اصل بات کی طرف سمجھیں ذرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. کس نام کے ساتھ؟ انسان. انسانی ہے نا ہمارا نام. یہ تو نہیں فلاں 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 نہیں. کوئی نہیں چودھری یہ پٹیل ہے یہ فلاں ہے یہ ہے فلاں نہیں. کیا ہے؟ انسان. انسان کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں, ناک آگے نکلی ہوئی ہے. وہ تو سب کی ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہے. منہ خوبصورت ہے, ہونٹ پیارے ہیں, دانت پیارے ہیں, رنگ گورا ہے, چہرہ نورانی ہے ماشاء اللہ. ہاتھ 2 ہیں, پاؤں خوبصورت ہیں, جسم بہترین ہے, پیٹ آگے نہیں نکلا بلکہ اندر گیا ہوا ہے, کم میٹھا کھاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ انسان ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, خوبصورت آدمی ہے. اگر کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہو تو کہیں گے یہ تو ریسلر ہے, پہلوان ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کے نام سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بھائی صحیح انسان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث بہت دفعہ آپ نے سنی ہے, لیکن ایک نئے انداز سے بات آ رہی ہے. بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, بیہقی میں بھی ہے, اقسام میں سے سنتے ہوں گے, مقام سے سنتے ہوں گے, بلکہ رٹی بھی ہوگی آپ کو یہ حدیث. ایسی معروف اور مانوس حدیث ہے. الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل حی المیت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے نا کئی دفعہ آپ نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کے لیے کہ 2 کان بھی ہیں, ناک بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, جسم بھی ہے, کھا بھی جاتا ہے, پلاؤ بھی کھا جاتا ہے, زرد بھی کھا جاتا ہے, بھاگتا بھی ہے, دوڑتا بھی ہے, دکان بھی چلا رہا ہے, کاروبار بھی چلا رہا ہے, بیوی کر رہا ہے, 4 بیوی کر رہا ہے, 3 بچے پیدا ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے اس کا. مکان بھی ہے, دکان بھی ہے, کاروبار بھی ہے, سب کچھ ٹھاٹ باٹ سارا کچھ ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ واہ جی واہ, ماشاء اللہ, بڑا انسان ہے, بڑا جاندار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. انسان وہی انسان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو مجھے یاد کرتا ہے. ڈاکٹر وہی ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے. دکاندار وہی دکاندار جو دکان چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی غلط فہمی ہماری دور کر دی کہ اپنے آپ کو انسان مت سمجھو. اگر انسان سمجھنا ہے تو کس وجہ سے؟ ذکر. جو دنیا کی زمین کے اوپر شخص اس روئے زمین پر کتنی اہمیت اس اللہ کے ذکر کی آپ اندازہ لگا لیں. کہ وہ عورت, وہ مرد, وہ بچہ جو اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی یاد کے ساتھ قائم ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زندہ ہے. اللہ یذکر. تو گویا اللہ کو جس نے یاد کیا وہی زندہ ہو سکتا ہے اور وہی انسان ہے. خلق الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون سے مطلب کیا لیا؟ حقیقت اللہ اور ابھی یہی پوائنٹ نکالا ہے کہ یعبدون سے مطلب کیا ہے؟ یاد خدا, ذکر الہی. یہ ہم نے ڈیوٹی دی ہے انسان کے ناطے. ہم نے کیا ڈیوٹی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرنے کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں اپنی یاد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. جیسے ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے, کوئی یہ کام کرے گا تو ڈاکٹر کرائے گا. یہ مثال دی نا آپ کہ جو مٹھائی والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مٹھائی بنائے گا تو مٹھائی والا کرائے گا. ٹیچر کی یہ ڈیوٹی کہ پڑھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ جو مخلوق ہے جن اور انسان کی, ان کا کام ہم نے کیا دیا تھا؟ مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو. اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ دی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کہتی ساری جو تخلیق کائنات میں نے کی ہے وہ بھی ساری کی ساری پوری تخلیق جتنی بھی ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, ذرے سے لے کے اونچی اونچی تک, جو کچھ بھی 7 زمین آسمان کے اندر موجود ہے, بلکہ اوپر بھی عرش فرش ساری جگہوں پر ان کا وجود جو اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات. صرف ایک ہی چیز پر ہے, ان کا وجود اس چیز پہ قائم ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مثال دے کہ ساری کائنات جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, وہ قائم اس وقت رہ سکتی ہے اگر وہ مجھے یاد کرے, میری یاد پہ ہی قائم ہے. وہ پتا جو ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس وقت ٹہنی کے ساتھ لگا رہے گا جب تک کہ وہ اللہ کو یاد کرے گا.
جس وقت اللہ سے غافل ہوگا اللہ اس کو نیچے گرا کر اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ پرندہ اس وقت فلائی کرتا رہے گا اور زندگی اس میں رہے گی جب تک وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. جس وقت وہ غافل ہوتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو شکار کروا دیتا ہے، وہی پرندہ شکار ہوتا ہے. وہ مچھلی پانی کے اندر جو تیر رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، جس وقت وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کو کیچ کرا دیتا ہے کہ غافل تھی. کسی چیز کا وجود رہ ہی نہیں سکتا اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک وہ میرا ذکر نہ کرے. ان کا وجود اس کے ساتھ ہے. تو انسان جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا تو وہ بغیر ذکر کے چلا رہے گا. ہاں فرق کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کو تو فوراً ہی ختم کر دیا جاتا ہے، فوراً ہی مٹا دیا جاتا ہے. تو انسان جو ہے اس کو تو ٹیسٹ آزمائش رکھی گئی ہے نا اس چیز پر، تو اس کو یہ ڈھیل دی گئی ہے، زندگی جو متعین کر دی گئی ہے تو اس کو اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے کہ شاید یہ اب بھی سمجھ جائے کہ تجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور یہ میرا ذکر شروع کر دے اور میری یاد کی طرف آ جائے. ایک وقت معین انسان کو دیا گیا ہے، ورنہ وہی پتوں والا، ٹہنیوں والا، جانوں والا حال ہمارا ہوتا. تو وہ انسان اس کو ڈیل دی جاتی ہے کہ اب بھی سمجھ جائے، اب بھی سمجھ جائے، اور نہ سمجھ سکا اور بغیر ذکر کے، بغیر معرفت الہی کے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ مردہ تھا، مردہ چلا گیا. تو زندہ نہیں اللہ کی کتابوں میں، یہ اللہ نے خود کہہ دی ہے کہ لاکھ آپ اس کو زندہ کہیں، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لاکھ آپ اس کو ڈاکٹر کہیں، آپ ڈاکٹر نہیں مانیں گے جب تک وہ ڈاکٹری والا کام نہیں کرے گا. مثال دے دی نا میں نے، جب تک وہ صفت وہ آدمی چیز کام نہیں کرے گی اس کو نہیں مانا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود صفت بتائی ہے قرآن کے اندر کہ اس کو انسان مانا ہی نہیں جائے گا، زندہ مانا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں کی معمولی چیز تو نہیں ہے. ہم آج پھدکتے پھر رہے ہیں دنیا کے اوپر، چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے ذکر کریں، اپنی مرضی سے ذکر نہ کریں. یہ کیا ہے؟ زندگی میں نہیں وہ انسان تو قائم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ کیا ہے؟ موت. مردہ انسان کی کیا زندگی پھر؟ جس کو اللہ تعالیٰ مردہ کہہ دے، وہ لاکھ اپنے آپ کو زندہ سمجھے، وہ تو مردہ ہے. اب مردہ کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مردہ پڑا ہے، اس میں مکھی پھینک کے چل رہی ہے، سانپ بھی آ جائے، بچھو بھی آ جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جب یہ مردہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مردانگی کیا نشانی ہے؟ حرام بھی چلتا ہے، فلاں بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، کبھی کسی طرف جاتا ہے، کبھی کس طرف بھاگتا ہے. کوئی اس کی زندگی کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا اس شخص کا، کوئی سٹینڈرڈ نہیں اس کا ہے ہی نہیں. معیار زندگی صبح کیسے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، جو ہاتھ لگ گیا جیسے زندگی چلے گی. پر جو ہوا کا رخ چلا اس رخ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، سب یہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر جھنجھوڑا جائے بھائی یہ کر لو تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ وہ مردہ ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی وہ کام کر سکے. وہ عورت وہ کام کر ہی نہیں سکے گی حیا کا، شرم کا جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. وہ انسان وہ کام کر ہی نہیں سکے گا جو مقرر کیا گیا ہے معیار. اس حالت کے اندر انسان زندہ ہو جاتا ہے. تو زندگی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الا لیعبدون، وہ پوری اطاعت اللہ تعالی رسول میں چل پڑتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ زندگی کی نشانی ہے. زندگی کی نشانی نہیں کہ ہم نے آج میٹھا کھا لی، آج پھیکا کھا لی، آج اتنے سموسے کھا لی، اتنے ہم نے فلاں چیز کی. نہیں، زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جو زندہ ہوگا وہ کیا ہو؟ یعبدون ہوگا. اس کی ہر لمحہ ہر چیز جو ہوگی، صبح سے لے کے رات تک کا پروگرام جو ہوگا وہ اطاعت الہی پر ہوگا، اطاعت الہی پر ہوگا. کہیں بیچ میں گناہ آ رہا ہوگا تو وہ اسی طرح گناہ کو ختم کر، زندگی ہے نا اس میں. جیسے آدمی زندہ ہے، اس پہ بچھو آ رہا تو وہ بگائے گا، بچھو کو نہیں بگاتا، سانپ کو بگائے گا، کوئی آفت حادث سے دور کرے گا، کرتا ہے نا. تو اسی طرح وہ زندہ انسان جو اطاعت الہی میں ہے، اور اگر دن میں کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہو رہا ہے کہ جو غلط کام ہے، تو اس انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو ہٹاتا ہے نا بچھو غلط کو. تو کیونکہ وہ انسان زندہ ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے استغفار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ معاف کر، مجھ سے غلطی ہوگی، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، گھبراہٹ کرتا ہے، پریشانی کرتا ہے. جیسے کہ ایک زندہ انسان کے اوپر کوئی چیز حملہ کر رہی تو اس کو بچاتا ہے. یہ زندگی اور موت کی نشانی ہے. اور جو مردہ ہے اس پہ سانپ بھی آ جائے، بچھو بھی آ جائے. جو مردہ انسان ہے اس کو فکر نہیں کیا آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر پہ رہا ہے. وہ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، گناہ پہ اس کو ندامت بھی نہیں ہوتی، گناہ کا اس کا خیال بھی نہیں جاتا، گناہ سے وہ گھبراتا بھی نہیں.
گھبراتا بھی نہیں اس کو. یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ انسان کیا ہے؟ مرتا ہے. الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. بات سمجھ آئی؟ تو اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں, ہمیں اپنے معیار پتہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اپنی معیار زندگی سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ صبح کیسی ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس ایک چکر میں چل رہے ہیں, سرکل کے اندر. صبح اٹھنا ہے, بس یہ کام کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, اس سے اپائنٹمنٹ کرنی ہے, فلاں جگہ جانا ہے, اس کا پیسہ لینا ہے, اس کا پیسہ دینا ہے, اس کا مال کھانا ہے. بس دنیا 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 دنیا. ایک معیار زندگی ہماری ہے جس پہ دنیا غالب ہو, دنیا کے چسکے آتے ہوں, مال کے مزے آتے ہوں, جمع کرنے میں لطف آتا ہو, خوب پیسے بڑھانے میں لطف آتا ہو. اپنی ضروریات سے زیادہ اپنی زندگی پر وہ جو پیسے جمع کر رہا ہے اس کو پتا ہو کہ یہ اتنے پیسے ہو گئے ہیں, اگر میری پھونک نکل جائے تو یہ پیسہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے ملین ٹریلین جو میں کمایا ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ میری زندگی کا معیار تو یہ ہے کہ میرے جیب میں اگر 100 پاؤنڈ آ جائے تو میں سب خرچہ برداشت کرتا ہوں, آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں دن میں. لیکن وہ جمع کیے جا رہا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف. جو اس کے جو کر رہا ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتی, ساتھ نہیں جا سکتا, چیک نہیں بنا سکتا, کچھ نہیں. لیکن حوث اس کو بڑھائی جا رہی ہے تو انسان کیا ہے؟ مردہ ہے. کیسی پیاری نشانی ہے ہمارے پاس موجود ہے. ہم کیسے چوڑوں کے پہ ہم زندہ ہیں, وہ مردہ ہے. وہ خواہشات, نفس کی خواہشات پہ زندہ ہے وہ شخص, اس کو کوئی فکر ہی نہیں اس چیز کا. اسی مردانگی کی نشانی ہے. کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری کو, اور الحمدللہ زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ, کبھی زندہ انسانوں کی زندگی میں آپ یہ چیزیں نہیں پائیں گے. کبھی جو انسان زندہ ہو کبھی اس میں یہ چیز نہیں پائیں گے. کبھی حوث نہیں ہوگی, کبھی لالچ نہیں ہوگی, کبھی یہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں, نہیں. زندگی کی نشانی یہ ہے کہ یہ ساری خرافات, جیسے نے بتایا کہ زندہ وہ ہوگا کہ کوئی بھی غلط چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی. مردہ پہ ہر غلط چیز آ سکتی ہے, بے ضرورت چیز. ایک مردہ ہے, اس پہ آپ کچھ ڈال دیں, ٹھنڈا ڈال دیں, گرم پانی ڈال دیں, جو پانی ڈال دیں, پڑا ہے. تو اسی طرح زندہ آدمی ہے, اور زندہ آدمی پہ آپ ڈالیں, ٹھنڈا کریں, چیخے ٹھنڈا کیوں ڈال رہے ہیں, گرم کیوں ڈال رہے ہیں, فلاں کیوں ڈال رہے ہیں, بولتے ہیں آدمی. تو یہ زندگی نشانی, جب حوث بڑھ رہی ہو اور خرافات ذہن میں آ رہی ہوں اور خیالی زنداتی یہی ہو, چلتے پھرتے ہی تصور اس کا ہو, 2 سے 2 اور 4 سے 4 ہو, کہیں پیٹ بھرنے کا نشان بھی نہ ہو, کہیں ڈکا لگ ہی نہیں رہا ہو کہ بس اب تو بس کر. کب تک بچوں کا نام لے کے تو مال کماتا رہے گا, جب کہ تو تیرے میں اتنا توکل بھی نہیں کہ ہر آدمی اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. دوسرے کیوں بہانے کرتا ہے؟ یہ تو خود مردہ ہو چکا ہے, یہ تیری مردگاندگی کی نشانی ہے کہ تو باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے. اب قبر کے اندر تو کھڑا ہے. یہ اتنا بڑی پیغام ہے میرے دوستو. اگر ذرا ہمارا ضمیر ہونا, میں اپنی بات کرتا ہوں, ذرا ضمیر ہو تو اللہ قسم ہم سمجھ جائیں کہ ہم بہت ہی غلط راستے پہ ہیں, بہت غلط کام کے اندر ہیں. ہم تو مردے ہیں, ہم کہاں زندہ ہیں. اور یہ تو لمحوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے بھائی. یہ تو ایسا ہے, میں سے حضرت صاحب پتہ ہے قصہ آپ کو سناتے رہتا ہوں نا کسی کے بزرگ کا, دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا دہرا دوں. اکثر سنا ہوگا آپ کو کہ ایک اللہ والے کی زیارت کی طرف جانے کے شوق پیدا ہوا اس کو. سنا ہے نا کس سمے کیا ہے, اس کو شوق ہوا کہ میں جاؤں فلاں بزرگ کی زیارت کروں. زیارت کرنا کسی اللہ والے کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. کسی اللہ والے کے چہرے پہ نظر پڑنا بھی جو ہے عبادت ہے, اور اس چہرے پہ نظر پڑنا بھی اللہ کی رحمت ہے, ویسے نہیں پڑتی. کسی اللہ والے کی جب چہرے پہ نظر پڑ جائے تو سمجھو اس آدمی کا کام ہو گیا اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑے کام ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے, نہیں ملتا؟ کیونکہ اسے انہوں نے پالا ہے, آپ کو روٹی پوٹی دی ہے, پیٹ دی ہے. لیکن اللہ والے نے تو آپ کو جنت تک پہنچایا ہے, آپ کی روح کی پرورش کی ہے. اس نے تو آپ کی روح کی پرورش کی ہے, زندگی گزارا ہے. تو اس کے چہرے کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت مل جاتی ہے, بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ان آنکھوں سے تو بہت کچھ دیکھتے ہیں ہم, اللہ والوں کی شکل میں بہت کم نظر آتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ انہی کو دکھاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے. کہ دیکھیے میرا قیامت میں پتہ چلے گا, جب اس شخص کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تجھے پتا ہو کون شخص تھا؟ جی میں تو نہیں پتا کون تھا. اچھا تجھے نہیں پتا کون تھا؟ اس آدمی کو تجھے نہیں پتا تھا؟ اب میں نے تجھے کیسے ٹکٹکی باندھ کے دکھایا تھا, تجھے 5 منٹ 10 منٹ چانس دیا تھا, وہ بات کر رہا تھا, اس کو غور سے دیکھ رہا تھا.
اور تو اس کی طرف نظر کر رہا تھا، یہ میرا کمال تھا، میرا فضل تھا، اور تجھے اس کا انعام بھی دکھاتا ہوں ابھی. جی کس کو دیکھا تھا؟ مجھے یاد بھی نہیں کون تھا. کہتے ہیں پردے میں تھا معاملہ سارا. آج دکھاؤں تجھے کون تھا وہ شخص؟ جب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دکھائے گا، تو نے اس کو دیکھا تھا، اس کو چہرہ چمک رہا ہوگا اللہ والے کا نور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھا تھا کہ آج کے دیکھنے کا تجھے میں انعام بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے جب تو نے اس کو نہیں دیکھا تھا تو تو دوزخ کے اندر پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے کرم کیا کہ کس طرح سے جلدی سے وہاں سے نکالوں، تو میں نے اپنے محبوب کا چہرہ تجھے دکھا دیا. یہ بھی بڑی کرم کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں ہی نہیں، ہمارے قدم ہل ہی سکتے. جب ایسے معاملات ہو جائے کریں تو بھائی فوراً اللہ کا شکر کیا کریں. کسی کا کمال نہیں، کس کا فضل ہے کہ اللہ تم نے کرم کر دیا میرے مولا. یہ تو آنکھیں گندی دیکھ دیکھ کے تھک گئی تھیں، گندگیوں کو دیکھ دیکھ کے تھک گئی تھیں، ہر وقت گندگیاں سماتی تھیں ہماری آنکھ میں، تو کس طرح تم نے پھیر کے اپنے نور کو دکھا دیا اور کام بن گیا ہمارا. تو یہ عرض یہی کر رہا تھا میں آپ سے کہ کتنا بڑا پیغام اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں اس چیز پر کہ دیکھو ہم ذکر کی توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں ذکر بس کر لیا نہیں، یہ نشانی اللہ پاک نے کہ اگر زندہ ہونا چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، تو کم سے کم صبح اور شام بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیا کرو، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لیا کرو، اس کی باتوں کو سن لیا کرو، اس کے صحبت میں بیٹھ جایا کرو. کہاں سے اللہ والا ہے تلاش شروع کر دو صبح سے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے اللہ والوں؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے آپ آئیں کسی شہر میں تو سب سے شہر کسی دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں آ گئے، بولٹن سے کہیں اور چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، نام نہیں آتا شہروں کو، کسی شہر میں چلے گئے، بریڈ فورڈ چلے گئے، بریڈ فورڈ کا نام نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے وہاں کیا کریں گے؟ موسم کے حساب سے، جسم کے حساب سے. یہاں جی پی کس کو بنائے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ تو وہاں جی پی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گورنمنٹ انتظام کیا ہوگا کیونکہ بھئی یہ یہاں اس بستی کے لیے یہ جی پی ہے. سب سے پہلے آپ جائیں گے یار کون سا جی پی اچھا، ہم کس کو بنائیں، کیونکہ ناک کھجلی ہوئی سب چلتی ہے، تلاش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑا کام دیا ہے اللہ والوں کو کہ تجھے دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو کیا ان کو نہیں بنا کے رکھا ہوگا؟ اب تلاش کے معاملہ ہے یہ سوچیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ جی پی، روحانی جی پی، ہم کس کو مانے؟ اللہ والے. پیچھے مرید لگا لے گا تو ہم اللہ والے سمجھیں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے جو میرے ذہن میں یاد ہے حدیث، یہی فرمایا کہ پہلی نشانی اللہ یس کو رب نشانی پہلے یہی بتائی سرکار دو میں کیا کہ جب کسی شخص تم تلاش میں نکل رہے ہو اللہ والے کی، جیسے ہم نے اب آج نیت کی یا واقعی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ والے سے ہمیں بات کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے کیا بات کرنی ہے اللہ والے سے؟ جس چیز کی ہم تلاش ہیں اللہ کا ذکر، اور تم کچھ کرنی نا بات. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرمائے گا عائشہ اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا، وہ جس چیز کے لیے ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو تلاش کرنا بڑا آسان ہے. کہ کس طرح تلاش کریں جی؟ بڑے لوگ ہوں گے گھومتے پھریں، وہ اب تو زمانہ بڑا خطرناک اور بھی آ رہا ہے، آگے بہت مشکل آ رہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. سب اس ڈر سے اندازہ لگائیں، اس دروازے کو بند کر دیا، چھوڑو یار بس جو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو اپنا کام کر رہے ہیں. کتنی غلطی کر رہے ہیں ہم. ہمت کر کے اس چیز کو تلاش کرو، اللہ سے مدد لے کر. ملے گا کیسے نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑا کام رکھا ہے. نیت صحیح کر کے نیت کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے تو ہماری مدد کر. اس میں ہم کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اس چیز میں؟ اللہ کل تم سے پوچھے گا کیا ہوگا پھر. پہلی نشانی بتائی کس نے بتائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق پہلی نشانی یہ اللہ والے کی، جب تو اس کی شکل کو دیکھے گا تو تجھے اللہ ہی یاد آئے گا. کس سے ہی ختم ہو گیا، وہاں دوسری بات ہی نہیں ہوگی. کیا یاد آئے گا؟ ذکر کی کثرت اتنی ہوگی اس جگہ پر، اس آدمی کو دیکھتے ہیں بس ذکر ہی نام یاد آتا ہے. ذکر کب ہوگا؟ ذکر کدھر ہو رہا ہے؟ ذکر کہاں ہوگا؟ ذکر کریں نہ کریں تو پہلی نشانی کیا؟ ذکر اللہ ہی پہلی نشانی. پہلی نشانی وہاں کوئی اور بات نہیں ہوگی. کیا ہوگا وہاں؟ تذکرہ ذکر ہوگا، تیری یاد کا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب ایسے معاملہ ہو نظر آ جائے کہ بھائی یہ تو ذکر کی بات ہو رہی ہے، پہلی نشانی بتا دی. دوسری نشانی بتائی کہ بھائی جب تو اس کی صحبت میں بیٹھے چلا گیا، اور صحبت میں جانے کے بعد
تو نے خود محسوس کیا اس کے بیٹھنے کے بعد، خود محسوس کیا اس کی صحبت کے اندر کہ تیرے اندر کچھ اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کہ یار کچھ تھوڑا سا جذبہ آ گیا اندر، تھوڑا سا یار یہ کرنا چاہیے یہ بات، تو یار سے وہاں سے یہ چیز لے کے جا رہے تھے، صحبت میں بیٹھے 15 منٹ 20 منٹ اس کی باتیں سنی ہے تو تیرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، تھوڑا سا بھی ہو جائے، یعنی -1% بھی ہو جائے، آج کے دور میں ٹھنڈا سانس ہی نکل جائے، یہ بڑی بات ہے، سب ٹھنڈا سانس بھی نکل جائے، ہاں یار بس بات تو ہے کچھ ایسی، بس تمہاری دوسری نشانی یہ ہے کہ تو صحیح منزل پہ پہنچ گیا، اور تیسری نشانی اللہ، کتنی بڑی نشانی بتائیے کہ سب سے بڑا عالم ہی وہ شخص ہو، بڑے بڑے علماء کے تقریریں سنتے ہوگے بڑا، لیکن اس کی صحبت میں کیا ہوگا تمہیں کہ اس کی چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی، یہاں کوئی شرط نہیں وہ عالم ہے یا کوئی ڈگری لیے کچھ نہیں، لیکن کمال یہ ہوگا اس کا کہ جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، جب اٹھ کے جاؤ گے تو تمہاری علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا، وہ باتیں تمہیں مل جائیں گی جو تمہیں پہلے کبھی نہیں ملیں گی، اور عام سنتے ہیں وہ دل میں نہیں جائیں گے، بھول جاتا ہے، لیکن اس سے جو سن کے جائیں گے وہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں بات۔ ہمت کرو، ڈھونڈو، میں بھی آپ کے ساتھ ڈھونڈتا ہوں، میں تو ڈھونڈ چکا ہوں اللہ کے فضل سے، آج سے 60 سال پہلے میں نے ڈھونڈ لیا تھا، اللہ نے کرم فرما دیا تھا، یہی 3 نشانی دکھائی تھی مجھے حضرت صاحب کی مدینہ منورہ کے اندر، اشراق کے بعد سورج نکل رہا تھا، جنوری کا موسم تھا، الحمدللہ باب جبریل تھا، اصحاب صفا کے کنارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور روزے کو دیکھ کے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اللہ والا ہمیں بھی ملا دے، جوانی تھی بالکل جناب، اس وقت 25 30 35 25 سال 27 سال کی عمر تھی، اور اللہ سے اللہ کو مانگ رہا تھا بیٹھ کے روزے مبارک، تو کیسے ناممکن بات تھی کہ اللہ ہمیں اس وقت نہ دے دیتا، دل کو دیکھا اس نے، آج بھی وہ سین زندگی کا میرا سین ہے، بس وہی جنت ہے، میری زندگی بھی وہی ہے، جس دن اللہ والا مل جائے سمجھو اسی دن انسان کو سب کچھ ملا، اس وقت کو کبھی نہ بھولو جس وقت آپ نے کسی کے سپرد اپنا آپ کو کیا، وہ لمحات کبھی انسان کو بھولی انسان، میں نے تو نعت بھی لکھی ہے اس کو بڑی اچھی، تو بھائی بس دعا مانگی تھی اللہ سے، تو کون مدینے میں جا کے کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، ٹیک لگا ایسے بیٹھا تھا، بس ایسے، عشاق کا ٹائم ہونے والا تھا، جنوری کا موسم بڑا پیارا ہوتا، موسم تو سارے پیارے ہیں مدینہ منورہ کے، لیکن عجیب موسم تھا، سورج میں جب دیکھ رہا تھا بابا جی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ 60s کی بات کر رہا ہوں، کچا مدینہ تھا، سامنے بخاری کی حرم شریف نظر آ رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں کیا سرائے تھی بخاری کی، وہ سامنے نظر آتی، اس طرح پھر رہی تھی مرغی، اس طرح پھر رہی تھی، بابا جی کے باہر کوئی وہاں دکان شکان کچھ نہیں ہوتی تھی، کچی دکانیں ہوتی تھی، تو میں اس طرح بیٹھا ادھر بھی دیکھ رہا تھا، ادھر روزے بھی دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ والا ملا دیں، ہم بھی صحیح ہو جائیں، انسان گناہ بہت ہوتے جا رہے ہیں، منٹ نہیں ہوئی، سیکنڈ نہیں گزرا، اللہ کے نبی نے وہیں سب کچھ ملا دیا، تو بھائی ہمت کرو، مجھ جیسے گندے انسان ہو سکتا ہے، آپ تو نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت نمازی، اپنے تبلیغ میں جانے والے، تبلیغ والے آدمی، تعلیم سننے والے آدمی، آپ کو تو ایسے سنائی جائے گی بات، صبح بھی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو انسان مل جائے گا، لیکن کیا کرنا ہے ہم نے اس سے سیکھنا کیا ہے، اللہ کا ذکر، ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں، دوسری بات نہیں، کبھی چکر میں نہ آ جانا کہ جناب یہ کام کر دو، یہ دعا کرا دو، دکان چلا دو، فلاں کرا دو، یہ تعویذ دے دو، اس کا جن نکال دو، اس کا بھوت نکال دو، اس کا جناب یہ بیماری کر دو، اس پر یہ کر دو، یہ کام کو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، ان کے پاس کیوں آتے ہو، ان کے پاس تو ایک کام کی، ہم آئے آپ کا ہمارے دل کو زندہ کر دیں، اور دل زندہ نہ ہو تو پھر بات کریں آپ، اگر دل زندہ نہ ہو اور وہ اللہ اللہ کہنے نہ لگے تو پھر آپ کہیں، انشاءاللہ 1 سیکنڈ کے اندر دل آپ کا اللہ اللہ کہنا شروع ہو جائے، دیکھنے فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے پیغام دیتا ہے، تو بھائی زندگی وہی زندہ ہے جس کو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عورت وہی عورت ہے، زندہ عورت بچے سب جو اللہ کا ذکر کے ساتھ ہے، اور نشانی کیا ہے، دنیا نہیں ہوتی ان کے پاس، آخرت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بس اللہ پاک ہمیں بھی ایسا اچھا نیک انسان بنا دے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو الحمدللہ اللہ کا نام لیتے اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔